سلمان اظہری صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا. آج ان کی ایک جگہ سے بیل ہوئی ہے، ایک جگہ سے اور ہونی باقی ہے، ان کے لیے بھی دعا کیجیے. مولانا جرجس انصاری کے بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا جرجس انصاری سپیچز کو سبسکرائب کریں. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم اور ناظم اجلاس اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر موقر اور معتبر علماء کرام، علاقے کے باوقار احباب، معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق اور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، آپ کے اس گاؤں میں یہ میری پہلی آمد ہے. اس سے پہلے میں یہاں نہیں آیا. البتہ اس کے بغل میں تھوڑی ہی دوری پر چھترگاچھ میں آ چکا ہوں، وہاں میرا پروگرام ہوا ہے، لیکن اس علاقے میں میری آمد پہلی بار ہو رہی ہے. آپ لوگ رات کے 11:30 بجے تک سردیوں کی اس رات میں بیٹھے ہوئے اور اب تک تمام علماء کو سنا، نظمیں سنی، غزلیں سنی، تقریریں سنی، اور مدرسے کا تعاون بھی آپ نے کیا، اور اب میری باری آئی تو مجھے بھی آپ برداشت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی جا چکی ہیں اور کہی جا رہی ہیں، کہنے والوں کو اور سننے والوں کو عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے. الیکٹرانک میڈیا تو اس وقت بک چکا ہے، یہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں، اور وہ کس کی ہاتھ کی کٹ پتلی بنا ہوا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. روزانہ گالیاں بھی کھا رہے ہیں، وہ سن بھی رہے ہیں، لیکن بے شرمی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. سوشل میڈیا بھی اب واہیات کا شکار ہوتا جا رہا ہے. جو لوگ پروگرامز ریکارڈ کرتے تھے
انہوں نے بھی اپنی مکاری اور عیاری سے کام کیا، الٹے سیدھے تھمبل بنائے، کٹنگیں ڈالیں، الٹی سیدھی تصویریں لگائیں، جس کی وجہ سے مجھے یوٹیوب چینل کو بینڈ کرنا پڑا، اور آج بھی نہیں اور آئندہ بھی نہیں۔ یہی چینل ایسے ہیں کہ جن کی کٹنگ سے جو جانتے ہیں کہ کس ویڈیو پر زیادہ ویوز آئیں گے اور لوگ زیادہ دیکھیں گے، اسی چیز کو کاٹتے ہیں اور اسی چیز کو لگاتے ہیں۔ یہ صرف مسئلہ مولانا جرجیس تک نہیں ہے، ابھی آپ دیکھ لیجئے مولانا سلمان اظہری صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا، آج ان کی ایک جگہ سے بیل ہوئی ہے، ایک جگہ سے اور ہونی باقی ہے، ان کے لیے بھی دعا کیجیے۔ یہ صرف یوٹیوب چینلوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ کس حصے کو کاٹا جائے اور کس حصے کو سوشل میڈیا پہ دیا جائے، کس حصے کو چینل پر ڈالا جائے، اور وہی چیز عام ہوتی ہے اور پولیس وہاں تک پہنچ جاتی ہے، جبکہ تقریروں میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن جذبات ایسے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اس نے یہ بولا ہوگا تو آگے بھی کچھ نہ کچھ اور بولا ہوگا، اور اس وجہ سے گرفتاریاں عمل میں آتی ہیں۔ آپ لوگوں سے میری پھر گزارش ہے کہ جہاں آؤ گے میں کسی جگہ چینل نہیں لگنے دوں گا آپ کا، آپ کی رات بیکار ہے، آپ بیکار آتے ہیں، کیونکہ میں اپنی کوئی تقریر آپ کو ریکارڈ نہیں کرنے دوں گا، میں صرف اپنا چینل ریکارڈ کے لیے لے کے چل رہا ہوں تاکہ یہ ریکارڈ رہے کہ میں نے کیا بولا ہے، اور کوئی آدمی اگر میرے اوپر کیس کر دے تو میں دکھا سکوں کہ میں وہ نہیں بولا بلکہ یہ بول کے آیا ہوں، اس لیے میں ریکارڈ کے طور پر اپنا چینل اپنے ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ آپ کو تقریریں سننا ہے، جرجیس انصاری آفیسیل اس نام سے میرا چینل ہے، آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، راجدھانی چینل ہے، اس چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں، یہاں ہماری ساری تقریریں آپ کو مل جائیں گی۔ دوسری جگہ ابھی دیکھیے آپ، بابری مسجد اور رام جنم بھومی کے مسئلے پر میں کچھ بولا بھی نہیں ہوں، اور ایک نکمے اور کمینے نے کہیں کی کٹنگ ڈال دی، پرانی تقریر اب اس پہ ہے ہی نہیں کچھ، لوگ ایسے ایسے ڈال دیتے ہیں، یعنی حرام کمائی کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے انہوں نے، یعنی ان کو روزی روٹی بھی مل رہی ہے، تو جب تک وہ میری تقریر نہیں ڈالیں گے تب تک ان کو بھی روزی روٹی نہیں مل رہی۔ یعنی حرام پرمیشن جب نہیں ہے تو آپ بنا پرمیشن کے آپ ہماری تقریر دیں گے اپنے چینل پر، تو ظاہر بات ہے کہ جب پرمیشن نہیں ہے میری اور آپ دے رہے ہیں تو وہ کمائی تو حرام کی ہے، بچنا چاہیے۔ حلال کے بہت ذرائع ہیں، تو یہ ایک تمہید تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، آگے بات بڑھاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس دنیا میں آئے، اللہ نے پیدا کیا، ہماری اور آپ کی جو تخلیق ہوئی ہے اس دنیا میں، ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیوں ہوئی۔ کیا ہم اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں، پیدا ہوں، دودھ پیئیں ماں کا، دھیرے دھیرے بڑے ہوں، بچپنا گزاریں، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھیں، ادھیڑ عمر کے ہوں، بڑھاپے کو پہنچیں اور آخری عمر میں ختم ہو جائیں؟ کیا یہی دنیا کا مقصد ہے؟ آؤ کھاؤ پیو عیش کرو، گھر مکان بناؤ، اپنے بچوں کے لیے چھوڑ دو اور مر جاؤ، کیا یہی مقصد ہے؟ قرآن کیا بتاتا ہے ہماری تخلیق کا مقصد؟ اور جو مقصد قرآن نے بتایا ہے کیا ہم اس مقصد کو فالو کر رہے ہیں؟ اس مقصد پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ قرآن نے کیا بتایا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس چیز کو بس ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ میں نے جن اور انس کو، جناتوں اور انسانوں کو محض
اپنی عبادت کے لیے کیول صرف اپنی عبادت کے لیے ماتر اپنی پوجا کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کے لیے کیا فرشتوں کی کمی تھی؟ عبادت کے لیے کیا فرشتے کم تھے؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہم کو اگر اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر آدمی جب عبادت ہی عبادت کرتا رہے گا تو کمائے گا کب؟ محنت کب کرے گا؟ اپنے بچوں کی اور بچیوں کی شادی کب کرائے گا؟ اپنے بیوی اور بچوں کو کھلائے گا کیا؟ اگر عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس نے پھر ہمارا پیٹ کیوں بنایا ہے؟ بھوک کیوں رکھی ہے؟ عبادت ہی پہ لگا دیتا، کمانا بھی ہے، محنت بھی کرنا ہے، مزدوری بھی کرنا ہے، پڑھنا بھی ہے اور پڑھانا بھی ہے، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ہم نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن آج اسی کو مجھے سمجھانا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. صرف اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. بقیہ جو کام ہم نے بتائے ہیں، کمانا، محنت کرنا، مزدوری کرنا، رزق حلال، اپنے بیوی بچوں کو کھلانا، یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ بھی کام ہے، اس لیے بھی انسان پیدا کیا گیا ہے، لیکن یہ ضمنن ہے. ضمنن یعنی یہ بھی کر لیا جائے، لیکن حقیقتاً ہم صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے. ایک مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو. آپ کے علاقے سے کشن گنج کا علاقہ بہت قریب ہے اور وہاں ایم پی صاحب سے آپ کو ملنا ہے. آپ کو ممبر آف پارلیمنٹ سے ملاقات کرنی ہے. انہوں نے ٹائم دیا ہے 10 بجے کا. آپ اپنے علاقے سے اسی حساب سے نکلیں گے کہ 10 بجے سے پہلے پہلے میں پہنچ جاؤں اور ایم پی صاحب سے میں ملاقات کر لوں. آپ نکلے، اٹھے، نکلے، کشن گنج پہنچے. آپ 10 بجے سے پہلے ہی پہنچ گئے، لیکن جب آپ نے ان کے گھر کا، ان کے آفس کا دستک دیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو پتہ چلا، وہاں سے آواز آئی کون؟ آپ نے اپنا انٹروڈکشن کرایا، تعارف کرایا، دروازہ کھولا گیا. آپ نے کہا مجھے منتری جی سے ملنا ہے، ایم پی صاحب سے ملنا ہے. جواب ملا کہ وہ تو ابھی ابھی دلی کے لیے نکل چکے ہیں. اب آپ کیا سوچیں گے؟ اوہ، جب دلی کے لیے نکلنا ہی تھا تو مجھے ٹائم کیوں دیا؟ لیکن اب ٹائم ہی دیا تو کیا کریں؟ ارجنٹ ہو سکتا، کوئی کال آ گئی ہو، ارجنٹ چلے گئے ہو. منتری ہیں، نیتا ہیں، قوم کا بوجھ ان کی اوپر رہتا ہے، پوری قوم کے غم میں بیچارے گھلے جا رہے ہیں، پگھلے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے ان کے پاس 50 کام رہتے ہو، توجہ نہ دی ہو، چلے گئے ہو. اب آپ ماتھا پکڑ کے کہیں گے میرا سفر بیکار ہو گیا. بھئی جس مقصد سے آپ گئے ہیں وہ مقصد آپ کا پورا ہی نہیں ہوا. اب آپ ہراساں، پریشان اور مایوس ہو کر لوٹنے لگے. جب آپ کشن گنج سے لوٹتے ہوئے واپس آ رہے ہیں، جب آپ واپس آ رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ گاج پاڑا کے اندر ایک بہت بڑا میلہ لگا ہوا ہے. اچھی خاصی دکانیں لگی ہوئی ہیں.
آپ نے سوچا کہ یہاں کشن گنج مال میں اگر کوئی کپڑا خریدو تو مہنگا ملے گا، ہم اپنے علاقے میں خریدو تو مہنگا ملے گا، چلیے یہاں سے ہم تھوڑا سا سامان لے لیتے ہیں، سستا سامان مل رہا ہے۔ آپ نے 2 جوڑی موزے لے لیے، آپ نے 2 جینز خرید لی، آپ نے 2 جوڑی جوتے بھی خرید لیے، اس لیے کہ یہ کشن گنج سے سستے مل رہے ہیں، اس لیے کہ یہ آپ کے علاقے سے سستے مل رہے ہیں۔ آپ نے سستا مال دیکھا، آپ نے خرید لیا۔ آپ اپنے گھر پہ آئے، گاؤں کے لوگوں نے گھیر لیا، کہیے جناب کیا ہوا، منتری جی سے کیا بات ہوئی، ایم پی صاحب نے ہمارے گاؤں کے لیے کب ٹائم دیا ہے، یہ ایم پی کوٹے سے یہ چیز لگنا ہے، کب لگے گی، منتری جی نے ایم پی صاحب نے کیا بتایا۔ آپ نے کہا سفر بیکار ہو گیا، میں بیکار گیا، منتری جی تو ملے ہی نہیں، منسٹر صاحب تو ملے ہی نہیں، ایم پی صاحب تو ملے ہی نہیں، ارے میرا تو جانا ہی بیکار ہو گیا، سفر بھی بیکار ہو گیا۔ حالانکہ آپ نے لوٹتے وقت جوتا خریدا ہے، موزہ خریدا ہے، جینز خریدا ہے، سستی چیزیں سستے میں ملی ہے وہ خریدی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا سفر بیکار ہو گیا، کیونکہ جس اصل مقصد سے آپ گئے تھے وہ مقصد آپ کا پورا نہیں ہوا۔ جب اصل مقصد پورا نہیں ہوا، آپ نے سب کچھ کر لیا، گوشت خرید لائے، چکن لے آئے، مٹن لے آئے، راستے میں جوتا خرید لیا، موزہ خرید لیا، کپڑا خرید لیا، پھر بھی آپ کیا کہتے ہیں، ارے بھائی سفر بیکار رہا، اصل مقصد ہمارا پورا نہیں ہوا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ایک انسان اپنے بچے کو کتنا بھی بڑا انجینئر بنا لے، کتنا بڑا ٹیچر بنا لے، کتنا بڑا ایم پی بنا لے، کتنا بڑا ایم ایل اے بنا لے، کتنا بڑا پی ایچ ڈی ڈاکٹر بنا لے، ایم ڈی بنا لے، ڈی ایم بنا لے، کتنا بڑا کالج کھول لے، کتنی فیکٹریوں کا مالک بنا لو، سب کچھ بن گیا، لیکن اگر ہمارا بیٹا اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے اور اس عبادت کے لیے جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے اگر اس عبادت میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیتا ہے، نہ ہم نہ میری اولاد، تو معاف کیجئے گا یہ بالکل ایسا ہی دنیا کا سفر ہے جیسے آپ ایم پی سے ملنے گئے، لوٹتے وقت موزہ جوتا تو خرید لیا، لیکن آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ میرا اصل مقصد فیل ہو گیا ہے، میرا مقصد پورا نہیں ہوا ہے، ایم پی صاحب نہیں ملے، ساری چیزیں خریدنے کے باوجود بھی آپ کا سفر بیکار۔ ایم پی، ایم ایل اے، ڈی ایم، ٹیچر، ڈاکٹر، انجینئر، سب کچھ آپ بن جائیے، لیکن اگر اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں تو یہ سفر آپ کا بیکار ہے، آپ کی یہ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ سمجھ گئے نا؟ آپ تو الحمدللہ پورے پیور بنگالی تو ہے نہیں، بہار ہے یہ، اس لیے اردو تو ہندی تو اچھی طرح سمجھتے ہی ہوں گے۔ میں نے اس مثال سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، آپ سب کچھ خرید لیے لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ اصل مقصد آپ فیل ہو گئے، اصل مقصد میرا پورا نہیں ہوا۔ ایسے ہی اس دنیا میں آپ سب کچھ بن جاؤ، لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں روپے آپ کما لو، لیکن اگر عبادت نہیں کرتے اللہ کی تو آپ اصل مقصد میں فیل ہیں۔ دنیا میں کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے۔ یہ مائک اگرچہ ہو سکتا ہے اس کا جنازہ مجھے آج ہی پڑھنا پڑے، لیکن اس مائک کا مقصد کیا ہے؟ دور تک آواز جائے۔ اگر یہ آواز ہی نہ دے اور میں بولوں اور یہی بیٹھے ہوئے چند لوگ سن پائیں، پیچھے کے لوگ نہ سن پائیں، تو اس مائک کو کوئی لگائے گا؟ لوگوں کو کہیں غصہ آئے گا تو توڑ کے اور پھینک دیں گے، کمینے فائدہ کیا ہے، پیسہ پورا لے گا تم۔ یہ مائک لگانے کا مقصد ہے دور تک آواز پہنچائی جائے۔ یہ ٹیوب لائٹ جل رہی ہے، اس کا مقصد ہے روشنی دے۔ آپ کے اس میدان سے باہر ایک راستہ گیا ہے سیدھے چھتر گاچھ کی طرف،
آپ صبح دیکھتے ہوں گے کوئی سائیکل سے جا رہا ہے, کوئی پیدل جا رہا ہے, کوئی موٹر سائیکل سے جا رہا ہے, کوئی کار سے جا رہا ہے. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سڑک پر دوڑنے والے یہ لوگ بے مقصد نہیں ہیں, سب اپنے اپنے مقصد سے جا رہے ہیں. کوئی سبزی خریدنے جا رہا ہے, کوئی گوشت خریدنے جا رہا ہے, کوئی اسکول پڑھانے جا رہا ہے, کوئی کالج جا رہا ہے, کوئی آفس جا رہا ہے, کوئی اپنی دکان کے لیے جا رہا ہے. یہ مقصد ہے. اگر گاڑی سے دور تک کا سفر نہ ہو تو ایسی گاڑی بیکار. یہ ساری کی ساری چیزیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ دنیا بے مقصد نہیں ہے, ہر چیز کا ایک کوئی مقصد ہے. اگر وہ مقصد پورا نہ ہو تو وہ چیز بیکار ہو جاتی ہے. یہ کرسی جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ٹیبل جس کے اوپر لکھا پڑھی کا کام ہوتا ہے, اگر اس ٹیبل کے اوپر لکھا پڑھی کا کام نہ ہو, یہ ٹیبل اپنے کام میں ناکام ہو جائے تو اس ٹیبل کو لوگ کیا کریں گے؟ یہ کباڑ خانہ ہے. یہ مائک دور تک آواز نہ پہنچائے تو کباڑ خانہ ہے. میرے بھائیوں, جو چیز اصل مقصد جس سے حاصل نہ ہو اس چیز کو لوگ ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں, کباڑ خانے کے اندر ڈال دیتے ہیں. کانچ کا ایک گلاس ہے, جب تک آپ اس کو یوز کر رہے ہیں, اچانک گرا اور ٹوٹ گیا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, اب وہ آپ کی کسی کام کا نہیں ہے, آپ اس کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیں گے, کباڑ خانے میں ڈال دیں گے, کیونکہ وہ آپ کسی کام کا نہیں ہے. اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے اس دنیا میں پیدا ہونے کا ایک مقصد ہے, اور وہ مقصد یہ کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. اب اللہ کی عبادت ہم نہ کریں تو ہمارا مقصد تو اللہ کا مقصد بے فائدہ, پھر تو ہم کباڑ خانے میں ڈالے جانے کے لائق ہیں, کیونکہ اس کا اصل مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے. اور اللہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ میرے بندے میری عبادت کریں. جب آپ بے مقصد اور بلا مطلب مائک کو اپنے سامنے نہیں رکھ سکتے ہیں, آگ سے گرمی حاصل کی جاتی ہے, اگر آگ سے گرمی نہ نکلے اور وہ آپ کے گھر کا چولہا نہ جلائے تو اس آگ کو آپ بجھا دیتے ہیں, کوئی کام کی نہیں ہے وہ آگ. کپڑے سے اگر تن نہ چھپے تو اس کپڑے کو آپ پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں اور اس کو زمین کا پوچھا صاف کرنے کے لیے اس کو یوز کرنے لگتے ہیں. اسی طریقے سے اگر اللہ کا مقصد عبادت ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے سے اگر مقصد حل نہیں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی ہمیں اور آپ کو ایک کباڑ خانے میں ڈال دے گا, اور اس کا نام ہے عذاب علیم, جہنم. جو بھی اس کو نام دے دو یہی اس کا نام دیا جا سکتا ہے. میرے بھائیوں, اصل مقصد ہے عبادت. ہم کتنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. دنیا میں بدامنی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے لوگوں کو اصل مقصد سے دور کر دیا ہے. اصل مقصد سے لوگوں کو لگا دیا جائے بدامنی ختم ہو جائے. دنیا میں بدامنی کیوں ہے؟ کمیونسٹ کیا کہتا ہے, ایک فلاسفر کیا کہتا ہے, اور ایک لیڈر کا نظریہ کیا کہتا ہے. ان تینوں لوگوں کے نظریات کو پہلے دیکھ لیجئے. فلاسفر کہتا ہے دنیا میں بدامنی اس لیے ہے کہ ایٹمی ہتھیار بہت بن چکے ہیں. فلاسفر کہتا ہے ایٹمی ہتھیار بہت بن چکے ہیں. دیکھ لیجئے آج اسرائیل کے پاس کتنے خطرناک ہتھیار ہیں, اور اسی لیے بدامنی. لوگ کہتے ہیں عرب ممالک بھی ڈرے ہوئے ہیں. ظاہر ہے ایٹمی ہتھیاروں پر پابندی لگ جائے اور سارے ملکوں کو پابند بنا دیا جائے کہ کوئی بھی ایٹم بم نہیں بنائے گا, کوئی بھی توپ نہیں بنائے گا, کوئی بھی بندوق نہیں بنائے گا, سارے لوگ نارمل انداز میں رہیں گے, تو آپ کیا سوچتے ہو کہ ایسا ہو جائے گا؟ حالانکہ فلاسفر کا کہنا ہے کہ امن ہی امن پیدا ہو جائے گا. لیکن امریکہ یہ کیوں چاہے گا؟ جو یہ چاہتا ہو کہ پوری دنیا پر میں حکومت کروں, وہ یہ کیسے چاہے گا کہ ہم لوگوں کے مقابلے میں بالکل برابر کے برابر کھڑے ہو جائیں اور ہمارے پاس بھی عام لوگوں کی طرح کوئی ہتھیار نہ رہے؟ وہ ایسا نہیں چاہے گا. فلاسفر کہتا ہے دنیا میں بدامنی ایٹمی ہتھیاروں کی وجہ سے ہے. کمیونسٹ کیا کہتا ہے؟
کمیونسٹ کہتا ہے دنیا میں بدامنی غریبی اور امیری کی وجہ سے ہے، مال و دولت کی تقسیم صحیح سے نہیں ہوئی، کوئی بہت امیر ہے تو کوئی بہت غریب ہے، اگر سب کو برابر کر دیا جائے، امیری اور غریبی میں سب کو ہم پلہ کر دیا جائے، سب کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا جائے تو دنیا میں امن پیدا ہو جائے گا۔ آج امن دنیا میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ کوئی بہت یا تو امیر ہے یا بہت غریب ہے، غریب بیچارہ اور پستا جا رہا ہے، امیر لوگوں کا خون چوستے ہوئے امیر ہوتا جا رہا ہے، لہذا امیروں کی دولت کو امیروں سے لے کر غریبوں میں اتنی بانٹی جائے کہ امیر اور غریب سب برابر ہو جائیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کمیونسٹ کے اس خیال سے کیا دنیا میں امن پیدا ہو جائے گا؟ اور زیادہ گمراہی ہو جائے گی، کیونکہ امیر اور غریب اللہ نے بنایا ہے، آپ نے نہیں۔ اگر سب کو برابر ایک ہی لیبل پہ لا کے کھڑا کر دو گے تو یہ مائک والا مائک کیوں لگائے گا؟ یہ تو کہے گا کہ ہم تم سے پیسے میں کم ہے کیا، جو تم جتنا تمہارے پاس اتنا ہمارے پاس، ہم کیوں لگائیں گے؟ یہ ٹیوب لائٹ والا ٹیوب لائٹیں کیوں لگوائے گا؟ وہ کہے گا ہمارے پاس بھی تو اتنا پیسہ ہے جتنا تمہارے پاس ہے۔ ایک ٹرین کا ڈرائیور ٹرین کیوں چلائے گا؟ وہ کہے گا کہ میرے پاس بھی تو اتنا پیسہ ہے جتنا تمہارے پاس ہے۔ ایک رکشہ چلانے والا رکشہ کیوں چلائے گا؟ وہ کہے گا کہ ہمارے پاس بھی تو اتنا پیسہ ہے جتنا تمہارے پاس ہے۔ ایک لیبر کا کام کرنے والا مزدور وہ بیچارہ مزدوری کیوں کرے گا؟ وہ کہے گا کہ ہمارے پاس بھی تو اتنا پیسہ ہے جتنا تمہارے پاس ہے۔ اور پھر ہندوستان کے غریب طبقے کا آدمی سعودیہ، کویت اور دبئی کیوں جائے گا؟ وہ کہے گا کہ تمہارے پاس بھی تو اتنا پیسہ جتنا ہمارے پاس ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہمارا زیادہ پیسہ چھین کر جب غریبوں میں دے دیا جائے گا، جب ہم کو تمہارے برابر ہی لا کے رہنا ہے اور تمہارے برابر ہی پر لیبل پر رہنا ہے تو ہم زیادہ محنت کیوں کریں گے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ کمیونسٹوں کے اس نظریے سے کیا امن اور شانتی پیدا ہو جائے گی؟ سب کو برابر کر دو تو کیا شانتی پیدا ہو جائے گی؟ نہیں پیدا ہوگی۔ لیکن نظریہ یہ ہے، اور ایک سیاسی لیڈر اس کی کھوپڑی تو الگ ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ یا تو بہت کم بدھی ہوتی ہے لیڈر کے پاس یا پھر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب زیادہ ہوتی ہے تو وہ اپنے باپ کو بھی کرسی سے اتار دیتا ہے، اور جب کم بدھی ہوتی ہے تو اپنی قوم کے کفن کو بھی بیچ ڈالتا ہے۔ میں نے دونوں باتیں کہی ہیں۔ لیڈر کہتا ہے دنیا میں بدامنی اس لیے ہے کیونکہ دنیا کی جن سنکھیا بڑھ رہی ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، آبادی پر روک لگا دو، اور یہ ہو رہی ہے۔ میں نے اسی لیے کہا یا تو بہت عقل مند ہوتا ہے یا بہت بڑا بے وقوف ہوتا ہے، اور آج اسی لیے یہ چیز بڑھ رہی ہے۔ ہم دو ہمارے دو، جن سنکھیا پر قانون لاؤ، یونیفارم سول کوڈ لایا جائے، سب کے لیے برابری اور ایک قانون ہو۔ دنیا میں اصل وجہ بدامنی کی لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی نہیں ہے، آپ کے ملک سے بھی زیادہ لوگوں کی تعداد ہے، رہنے والوں کی سنکھیا ہے، اور وہ آپ کے اس ملک سے بھی زیادہ ترقی کر رہا ہے وہ ملک۔ نہیں ہے اصل وجہ، اصل وجہ یہ ہے بدامنی کی کہ ہم نے لوگوں کو ان کے اصل مقصد سے روک دیا ہے، دور کر دیا ہے، غافل کر دیا ہے۔ آئیے میں بتاتا ہوں ایک مثال، اور اس کے بعد میں ہماری بات آگے بڑھے گی۔ ایک اسکول ہے جس میں بچے پڑھتے ہیں، اس اسکول میں ٹائم ہے 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک۔ اسکول میں بچوں کا ٹائم ہے 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک پڑھنے کا ٹائم۔ ہمارا بچہ، آپ کا بچہ 7:30 بجے اسکول پہنچ گیا، ابھی گھنٹی نہیں لگی، پریئر ہونے سے پہلے بچے شور کر رہے ہیں، اسی اسکول کے میدان میں کھیل رہے ہیں، کوئی اس پیڑ پہ لٹک رہا ہے، کوئی اس جھولے پہ لٹک رہا ہے، کوئی اپنی فٹ بال اس کو مار رہا ہے، کوئی اس کو مار رہا ہے، شور کر رہے ہیں،
کوئی اس کا پینٹ پکڑ کے کھینچ رہا ہے، کوئی اس کی شرٹ پکڑ کے کھینچ رہا ہے، شور ہے، شرابہ ہے. کس لیے؟ کیا ان بچوں کو بھوک لگی ہے؟ نہیں. یہ بچے گھر سے ناشتہ کر کے آئے ہیں، دوپہر میں کھانے کے لیے ٹفن ساتھ میں لائے ہیں. یہ شور شرابہ کیوں ہے؟ کیونکہ ابھی آپ نے ان بچوں کو ان کے اصل مقصد سے نہیں لگایا ہے. آپ نے آزاد چھوڑ دیا ہے. شور کریں گے، لڑیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، سب کچھ کریں گے. اچانک گھنٹی لگتی ہے، بیل بجتی ہے اور سارے بچے اپنے اپنے کلاس روم میں چلے جاتے ہیں. کے جی کا بچہ کے جی میں، ایل کے جی کا بچہ ایل کے جی میں، یو کے جی کا بچہ یو کے جی میں، فرسٹ کا بچہ فرسٹ میں، سیکنڈ کا بچہ سیکنڈ میں. سارے بچے اپنے اپنے کلاس میں چلے جاتے ہیں. ایسا لگتا جیسے سر پہ جھوڑ نہیں رنگ رہا ہے. ایک دم خاموشی، ایک دم سناٹا، بالکل سائے سائے بیت رہی ہے، کوئی بھی ہنگامہ نہیں. کیوں؟ ایک دم ابھی تک جو اسکول کی چھت پھٹی جا رہی تھی ان کے شور سے، ان کے ہنگامے سے، اور اچانک سارا شور و شرابہ بند ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیچر نے ان سارے بچوں کو ان کے اصل مقصد سے لگا دیا ہے. ان کو بتا دیا ہے کہ تم اے فار ایپل، بی فار برڈ، سی فار کیٹ، ڈی فار ڈاگ، اب یہ پڑھو. ان کو ان کے اصل مقصد سے لگا دیا ہے اور بچے اپنے اصل مقصد میں لگ گئے. شور شرابہ بند، شور شرابہ ختم، امن، شانتی اور سکون پیدا ہو گیا مدرسے کے اندر بھی اور اسکول کے اندر بھی. یہی وجہ ہے دنیا کے اندر بدامنی ایٹمی ہتھیاروں کی وجہ سے نہیں ہے. دنیا کے اندر بدامنی امیری اور غریبی کی وجہ سے نہیں ہے. دنیا کے اندر بدامنی لوگوں کی بڑھتی ہوئی جن سنکھیا اور تعداد کی وجہ سے نہیں ہے. کمیونسٹ بھی جھوٹا، فلاسفر بھی جھوٹا، یہ لیڈر بھی جھوٹا. دنیا میں بدامنی اس لیے ہے کہ ہم نے لوگوں کو ان کے اصل مقصد سے جوڑا نہیں ہے. اور اصل مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. لوگوں کو ان کے اصل مقصد سے جوڑ دو، اللہ کی عبادت سے جوڑ دو، امن پیدا ہو جائے گا، امان پیدا ہو جائے گا. دنیا میں قیام میں امن پیدا ہو، قیام میں امن کا قیام ہو جائے گا. اس لیے میں چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ دنیا میں امن رہے، دنیا میں قیام رہے. دنیا میں امن اسی وقت قائم رہے گا جب ہم لوگوں کو ان کے اصل مقصد سے ہم جوڑ دیں گے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جن اور انسانوں کو اس لیے محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو ہم اور آپ اس دنیا میں جو پیدا ہوئے ہیں وہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. ہاں، عبادت کا مفہوم بڑا گہرا ہے. اب صرف عبادت یہی نہیں ہے ہم مسجد کے اندر جائیں اور اللہ اکبر کہہ کر مسجد میں کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھنے لگے، یہی عبادت ہے؟ نہیں. عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے. عبادت کے مفہوم میں یہ چیز بھی شامل ہے، محنت کرنا، مزدوری کرنا. اس لیے قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. لوگوں، جب جمعے کی نماز ہو جائے، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو تم نماز جمعہ کے لیے چلے جاؤ، اور جب نماز جمعہ پڑھ لو، جب نماز جمعہ مکمل کر لو، جب جمعے کی نماز ادا کر لو، جب جمعے کی نماز ادا کر لو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو تم زمین کی اوپر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ نے جو رزق اتارا ہے اس کو تم تلاش کرو. یعنی نماز پڑھو اور پھر رزق حلال بھی کماؤ. یہ نہیں کہ پورا دن مسجد ہی میں لگا دو، یہ بھی جائز نہیں ہے کہ رات بھر عبادت کرتے رہو اور دن بھر روزہ رکھتے رہو. اب عبادت کے ساتھ ساتھ بیوی بچوں کے لیے محنت کرنا بھی عبادت کا ایک حصہ ہے. سارے انبیاء کے کارنامے دیکھو، کوئی لوہے کا کام کرتا تھا، کوئی کپڑے کی گڈری اپنے سر پر لاد کر بیچا کرتا تھا، کوئی درزی کا کام کیا کرتا تھا تو کوئی لکڑی کا کام کیا کرتا تھا. انبیاء کرام کی زندگی ایسی بھری ہوئی ہے میرے بھائیوں.
حلال رزق کماؤ. قبولیت عبادت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم حلال روزی کمائیں. آپ حرام کمائیں اور نماز پڑھیں. بہت سے لوگ پرچہ لکھ لکھ کے مسئلہ پوچھتے ہیں نا کہ مولانا صاحب ایک آدمی جوا بھی کھیلتا ہے, ایک آدمی سود بھی کھاتا ہے, بینک میں کام بھی کرتا ہے اور سود و بیاج کا بھی کام کرتا ہے, اور ایسا آدمی پھر نماز بھی پڑھتا ہے, دعا بھی مانگتا ہے, کیا ایسے شخص کی توبہ قبول ہوگی, ایسے شخص کی نماز قبول ہوگی؟ یہ مسئلے پوچھے جاتے ہیں. کیا کوئی آدمی سود کے اور بیاج کے پیسے سے حج کرنے جا سکتا ہے؟ یہ مسئلے پوچھے جاتے ہیں. اور جو آدمی یہ مسئلہ کبھی کبھی میرے پاس لاتا ہے سوال کی شکل میں اور اسٹیج پہ پوچھتا ہے تو میں اس کو یہی جواب دیتا ہوں کہ تم تو یہ پوچھ رہے ہو کہ پیشاب سے اگر میں اپنا کرتا دھل دوں تو کیا